کلچرل ایکسچینج ہے اس کو کس طرح سے بوسٹ کرتے ہیں؟ ہمارے ایجنڈا میں یہ ہے کہ ہم میڈیکل ٹورزم اور ایجوکیشن ٹورزم اور ہمارا جو ناردرن ایریا کا ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کریں۔ آپ کو کیا چیلنجز درپیش رہے اور ان کو کس طرح سے کوپ اپ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ذرا ٹریڈ پالیٹکس ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ کون سی ایسے ریفارمز ہیں جن پہ کام کر رہے ہیں یا لے کر آ رہے ہیں؟ اپنے 10,000 ممبرز کو یہ سہولت دیں گے ہم کہ اب وہ چیمبر میں آئے بغیر موبائل ایپ کے اوپر اپنی بہت سارے کام جو وہ جان بھی سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں، سرٹیفکیشن تک بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، معیشت کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف ادارے مل کر ہمہ وقت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آج موجود ہوں اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں اور جس شخصیت کا میں انٹرویو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری مسٹر ناصر منصور قریشی صاحب۔ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد وصول کیجیے، آپ نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہو گئے، کیسا لگ رہا ہے؟ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں کیا؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ بالکل اچھا لگ رہا ہے جی۔ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کا آفس چینج ہو جائے اور آلموسٹ کرنے کی وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ سر، نئی ذمہ داری ملنے کے بعد جب اس نئے ادارے میں آئے تو کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا چیلنجز درپیش رہے اور ان کو کس طرح سے کوپ اپ کر رہے ہیں؟ اپنے بزنس میں تو پالیٹکس ذرا کم ہوتی ہے اور نیچر کی ہوتی ہے، جو امپلائی کی ایک سائیکالوجی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ذرا ٹریڈ پالیٹکس ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے بس، اور باقی چیزیں یوز ٹو ہو جاتی ہیں۔ چیلنجنگ ہے؟ چیلنجنگ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں ہے، ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ادارے میں آنے کے بعد کون سی ایسے ریفارمز ہیں جن پہ کام کر رہے ہیں یا لے کر آ رہے ہیں؟ میں نے 1 اکتوبر سے چارج سنبھالا اور 1 اکتوبر سے میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں چیمبر کی ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہے، تو ہم نے نیٹ ورکنگ جو آج تک 40 سال سے ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، تو بڑا مشکل ہوتا تھا ایک بندے سے ڈیٹا لینا، دوسرے سے شیئر کروانا، تو نیٹ ورکنگ کر کے ہم نے اس کو ERP جو انٹرپرائز ریسورس پروگرام ہے اس پہ لے کے گئے ہیں۔ پوری آرگنائزیشن کو اپنے 10,000 ممبرز کو یہ سہولت دیں گے ہم کہ اب وہ چیمبر میں آئے بغیر موبائل ایپ کے اوپر اپنی بہت سارے کام جو وہ جان بھی سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں، سرٹیفکیشن تک بھی ہو سکتی ہے۔ زبردست۔ تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ کپل آف کوارٹرز ہمارا انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹریننگ بھی ہو جائے گی اسٹاف کی اور ہماری پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس ہمیشہ سے بزنس کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے، چھوٹے بڑے تمام طرح کے جو سرمایہ کار ہوتے ہیں ان کے ساتھ مختلف جو معاہدے ہوتے ہیں ان پہ دستخط بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو کون کون سی نئی چیزیں جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، کس طرح سے سرمایہ کاروں کو فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی کنٹری کا 90% جو ہوتا ہے وہ SMEs ہی ہوتی ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہوتی ہیں۔ چیمبرز جو ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کے چیمبرز ہیں اور باقی ایریاز کے چیمبرز بھی زیادہ تر اس میں SMEs ہی ہوتی ہیں، تو اس کے علاوہ جو ان سے بھی چھوٹے لیول کے ٹریڈرز ہیں ہمارے، ان کا اسمال چیمبر ہے جو ہے وہ سیپریٹ چیمبر ہوتا ہے، ویمن چیمبر سیپریٹ چیمبر ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے بہت سے لوگ ہمارے پاس بھی ممبرشپ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر اور ہماری ریسورسز اور ہماری ورکنگ جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں ہوتی ہے، ان سے کہیں زیادہ ہے کیپیسٹی، ان سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل۔ آج بھی ہمارے یہاں اسمال چیمبرز کے پریزیڈنٹ اور پورے ڈیلیگیشن آیا تھا، تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے ممبرز کے لیے نادرا کا ڈیسک ہے، تو پورا نادرا کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ آپ ID کارڈ بنوا سکتے ہیں، جہاں سے آپ برتھ سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں، مختلف قسم کے جو نادرا آفس کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہماری اپروچ یہ ہے کہ نیکسٹ وی آر ان نیگوسیشن وتھ پاسپورٹ آفس، ڈائریکٹر امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کنٹرول کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور بہت جلدی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمارا پاسپورٹ آفس بھی ممبرس کے لیے یہاں کھل جائے۔
ہمارے یہاں نیچے پولیس کا ڈیسک ہے جہاں پہ آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ سے لے کے پولیس ویریفیکیشن اور مختلف قسم کے کام جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پولیس ڈیسک سے ہو رہے ہیں. اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لائسنس کا بھی فرنٹ ڈیسک یہاں بنے, ڈرائیونگ لائسنس کا. ہمارے یہاں میڈیشن کونسل ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آ کے افتتاح کیا تھا آربیٹریشن کے لیے. تو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس میں تقریباً پچھلے 2 سال میں تقریباً 50 کے قریب کیسز جو قانون کرایہ داری اسلام آباد میں اس کے بڑے مسائل ہیں. لینڈ لارڈ کہتا ہے خالی کرو اور ٹیننٹ کہتا ہے میں نے خالی نہیں کرنا, تو اس میں کئی سال عدالتوں میں کیس چلتے ہیں. تو کورٹس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آربیٹریشن اگر ہم لوگ کر دیں تو بہت سارے کیسز کورٹ میں نہیں جائیں گے, تو کورٹس کا لوڈ کم ہوگا. بالکل. تو الحمدللہ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے تقریباً 50 کیسز فائنل کیے, جو کہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. ریسنٹ پاس میں دیکھا گیا کہ BOC ہوئی بزنس اپرچونٹیز کانفرنس دبئی میں, اسے اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے ہوسٹ کیا. 400 سے زائد جو شراکت دار تھے وہ یہاں پر آئے. اوور آل ایک اچھا ایونٹ تھا. اس طرح کے اور ایونٹس بھی لانے کے آپ کے ارادے ہیں؟ دیکھیے, چیمبر کی جب نئی کابینہ ہماری بنتی ہے تو پھر ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز بناتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں میں نے ٹورزم کی اور ڈیلیگیشن کی کمیٹیز آلریڈی بنا دی ہیں, اور اس کے ساتھ ہم نے ایکسپوز کی کمیٹی بنائی ہے. ابھی ریسنٹلی 4-5 دن پہلے تاجکستان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, جس میں 60 کمپنیز تاجکستان کی اور ان کے along with their 7 ministers اور پاکستان کی 200 کمپنیوں کے درمیان MOUs ہوئے نیچے ہمارے چیمبر میں. B2B میٹنگز بھی ہوئیں اور G2G میٹنگز بھی ہوئیں. اور ہمارے چیمبر میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے آج انشاءاللہ ہماری جو بات چیت ہوئی ہے, آئی ایم پریٹی شیور کہ سیٹرڈے تک انشاءاللہ ہم ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈیسک بھی یہاں بنا رہے ہیں. اب ہمیں TDAP کے آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں وابڈا میں جانے کی, آئسکو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 دن ڈائریکٹر آئسکو کے یہاں بیٹھتے ہیں اور ہمارے مسائل حل کرتے ہیں, جن کے بھی کوئی ممبرس کے مسئلے ہیں. اسی طرح TDAP جب یہاں ہوگی تو ہم ایکسپورٹس میں ہماری جو ہے وہ تمام ہوم ورک یہاں ہوگا. اور پھر ایکسپوز لگیں گی جو آپ بزنس کانفرنسز کہہ رہی ہیں اوورسیز کے لیے. آف کورس یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, اور ہم اس سال پلان کر رہے ہیں ٹورزم کمیٹی بھی اور ڈیلیگیشن کمیٹی بھی اور ایکسپو کمیٹی بھی کہ ہم ایک تو ایوارڈ سرمنی ہونی ہے جنوری میں ہماری, جو کہ پرائم منسٹر نے جو وہ ہی ول گریس دیٹ گریٹ. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ملک سے باہر ڈیسٹینیشن اٹس ٹو ارلی ٹو مینشن ایٹ دس اسٹیج ان ٹائم, لیکن سرٹنلی وی آر ورکنگ آن اٹ. اور TDAP کے تعاون سے انشاءاللہ ہم ایسا ٹریڈ ڈیلیگیشن اور جو بزنس کانفرنس باہر کریں گے, تاکہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے FDI لے کے آئیں. تو پاکستان کے لیے FDI بھی ہو اور پاکستان کا بزنس مین جو ہے وہ باہر جا کے ایکسپلور کرے, مارکیٹ ایکسپلور کرے. یہ اپرچونٹی ہم اس کو تھارو اسٹڈی کر رہے ہیں, اور آج بھی میرے پاس کافی ڈیٹا آیا ہے TDAP کے تھرو, اور ہمارے اپنے لوگ بھی, ہمارا بھی R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیسک جو ہے, ہم اس پہ یہ دن رات جو اس پہ کام کر رہے ہیں. ویورز, پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں بات کر رہی ہوں آج پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ, اور مختلف جو سرمایہ کاری کے معاملات ہیں ان پر ہمیں کافی ساری چیزیں جانی ہیں اور جاننے کا موقع بھی مل رہا ہے, اور بھی بات کرتے ہیں. معیشت کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہم سیاحت کو نہیں بھول سکتے. جب غیر ملکی وفود یہاں پر آتے ہیں تو آف کورس آپ کو بھی باہر جانے کا موقع ملتا ہے. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو کلچر ہے, کلچرل ایکسچینج ہے, اس کو کس طرح سے بوسٹ کرتے ہیں؟ پاکستان میں کیا نہیں ہے. پاکستان کی وجہ شہرت دنیا کی 20 پیکس میں سے, ٹاپ کی پیکس میں سے 8 پاکستان میں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی وجہ شہرت دیکھیں تو امریکہ میں جا کے پوچھیں پچھلے 50 سالوں میں
تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ پاکستان وہ کنٹری ہے جس کے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ایجنڈا میں یہ ہے کہ ہم میڈیکل ٹورزم اور ایجوکیشن ٹورزم اور ہمارا جو ناردرن ایریا کا ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کریں. اب آپ پوچھیں گے ایجوکیشن ٹورزم. بالکل. تو ہماری ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں, ہمارے بچے باہر جاتے ہیں انگلینڈ, تو ہم کوشش اب جا رہے ہیں کہ ہم باہر سے بچے لے کے پاکستان میں پڑھیں. دیٹس اے گریٹ انیشیٹو. اگر ایسا ہو جاتا ہے یہ ہو رہا ہے. اسلامک یونیورسٹی میں, رفا میں اور بہت سی یونیورسٹیوں میں بچے آ رہے ہیں. لیکن اب ہم اس کو ایز ایور ون آف موسٹ امپورٹنٹ ایجنڈا لے کے اس کے اوپر کام کریں گے. اور میڈیکل ٹورزم, جو لوگ باہر جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے, ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں بہت سے ملکوں سے زیادہ ایڈوانس ہیں. افریقہ سے, سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے بہت سے زیادہ کنٹریز ایسے ہیں. پاکستان میں, ایون مڈل ایسٹ میں لوگ جو ہے وہ کڈنی کے پیشنٹ زیادہ زیادہ پاکستان آتے ہیں. تو پاکستان کے میڈیکل ٹورزم کو ہم پروموٹ کریں گے اور ایجوکیشن ٹورزم کو پروموٹ کریں. اسلام آباد چیمبر آف کامرس ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں بھی گرین اسلام آباد کے نام سے کچھ پروجیکٹس لے کے آئی جس میں پلانٹیشن تھی. ابھی آپ کے مستقبل میں کچھ ایسے اہداف ہیں جس سے آپ گرین اسلام آباد کے ساتھ ساتھ مزید ایسے جو پروپوزلز ہیں وہ لے کر آئیں؟ یا یہاں پہ لوگوں کو, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. پچھلے صدر ہمارے 2 سال انہوں نے کام کیا, تو اب وہ اپنے ایکسپینس کے اوپر کلین اینڈ گرین اسلام آباد ایک انہوں نے پروجیکٹ ایٹ ہز اون کر رہے ہیں. اور اسلام آباد میں, پارکس میں, مختلف مارکیٹس پہ صفائی کی مہم سے لے کے اور صاف پانی کو مہیا کروانا, یہ سارے اس پروجیکٹ پہ ایٹ ہز اون کام کر رہے ہیں رضاکارانہ طور پر. سر, پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ بتا دیا, کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے بتائیے گا. کام سے ہٹ کر آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ اب تو ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹائم مینجمنٹ بہت مشکل ہے. اور پہلے واک اور جم وغیرہ کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. اب تھوڑا سا ہمارے یہاں ٹریڈ پالیٹکس میں زیادہ تر کام دن کے وقت بھی, اور پھر دن کے بعد رات کو کوئی ڈنرز اور بزنس میٹنگز وغیرہ رات کو بھی ہوتی ہیں. یہ کہنا چاہیے کہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے. دیکھیں, اسلام آباد فیڈرل کیپٹل چیمبر ہے, تو تمام پورے پاکستان میں تمام اداروں کے ہیڈ آفسز اسلام آباد میں ہیں. تمام ڈپلومیٹک مشن اسلام آباد میں ہیں. اب کسی بھی ڈپلومیٹک مشن کا کوئی نیشنل ڈے ہوتا ہے, ہمیں انویٹیشن ہوتی ہے, ہمیں جانا ہوتا ہے وہاں پہ. تو نیٹ ورکنگ کے لیے اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ جو آسیان کنٹریز ہیں اس کے لیے سیپریٹ کمیٹی بنائی ہے ہم نے, اور ہماری کنیکٹیویٹی ان کے ساتھ بہتر سے بہتر. اب تاجکستان کے ساتھ, اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایتھوپیا کے ساتھ فلائٹ کا اجرا ہوا, تو ڈائریکٹ اسلام آباد سے لاہور سے فلائٹس, اب ان کی ایتھوپین ایئر لائن لاہور سے بھی اور اسلام آباد سے بھی فلائٹ شروع کرنے لگے ہیں. تاجکستان کی ونس اے ویک لاہور سے جاتی ہے فلائٹ. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ہم تو بہت قریب ہیں تاجکستان کے. 45 منٹس کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے. تو 45 منٹس کی فلائٹ پہ آپ کو ایک ایسا کنٹری مل رہا ہے جس میں میڈیسن کی ضرورت ہے, جس میں آئی ٹی کی ضرورت ہے, جس میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے, اور ان کو بھی فائدہ ہے یہاں پہ کہ 250 ملین لوگوں کی مارکیٹ ہے یہ, وچ از اے ہیوج مارکیٹ. تو بڑا اچھا ہم نے سٹارٹ لیا ہے الحمدللہ. اب انہی چیزوں سے, اب جیسے تاجکستان کا ایونٹ ہوا ہے, بہت جلدی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں شاید ہمارے پاس ایک رشین ڈیلیگیشن آئے, تو ہم اس رشین ڈیلیگیشن کو ٹی ڈیپ کے تعاون سے ہم نے کہا ہے کہ آپ ہوٹلوں میں اپنے یہ B2B میٹنگز نہ کریں, آپ ہمارے اسلام آباد چیمبر میں کریں. تو یہاں پہ ہوتی ہیں اب چیزیں انشاءاللہ. سر, ڈسکور پاکستان آف کورس ٹورزم کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں ڈسکور پاکستان, دیکھتے ہیں تو ڈسکور پاکستان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ ڈسکور پاکستان میرا خیال ہے ایک واحد چینل ہے پاکستان کا جو انیشیٹو ہے. ایٹ لیسٹ یہ پاکستان میں ایک ہوپ تو دیتا ہے, اور وہ نیگیٹیوٹی جو نیوز چینل
صبح شام بریکنگ نیوز کے طور پہ پروموٹ کرتے ہیں، جس سے ہمارے قوم میں مایوسی آتی ہے، ہماری یوتھ میں مایوسی آتی ہے. ہر بندہ پاکستان چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ اس کی خواہش ہے کہ آج ویزا لگے اور کل میں بھاگ جاؤں یہاں سے. ڈسکور پاکستان نے جو کام جو مشن لیا ہے، مجھے اور بہت سے لوگوں کو جب آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں اور پاکستان کی وہ جگہیں دیکھتے ہیں جہاں پہ نہیں گئے ہم، تو تھوڑا سا دل بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اتنی خوبصورت جگہیں ہیں، اور ہمارے پاکستان میں ہم بھی فخر سے چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے کلپس ملیں، ہم اپنے وہ جو عزیز باہر ہیں ہم ان کو بھیجیں کہ شاید ہمارے پاس اتنی خوبصورت بلڈنگز تو نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں نیچرل بیوٹی اتنی ہے کہ آپ یہاں آئیں اور لوگوں کو انسپائر کریں کہ لوگ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ آئیں. یو آر ڈوئنگ ایکسلنٹ جاب ان پاکستان. تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور اپریسیشن. تھینک یو ویری مچ. ویورز، آج کے ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو کے ہمارے ایکسکلوسیو مہمان تھے پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس. آج ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح سے اسلام آباد چیمبر آف کامرس ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور مستقبل کے کیا اہداف ہیں اس کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملا. ہوپ فلی آپ کو آج کا پروگرام لگا ہوگا بہت اچھا. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے کسی ایکسکلوسیو انٹرویو کے ساتھ. ٹل دین کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان.